عزت کا انکار کر رہا ہے، کوئی مصطفیٰ کی عظمت کا انکار کر رہا ہے، لیکن ہم پھر بھی خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا کہ لا ایمان لمن لا غیرت اللہ، فرمایا کہ جس کے پاس میری عزت کی غیرت نہیں، میری عظمت کی غیرت نہیں، میرے دین کی غیرت نہیں، میرے ختم نبوت کی غیرت نہیں، اس کے پاس ایمان بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں سوچو کہ آج اس یزیدی حکومت نے رکھنا ڈال رکھا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ مرزائی ہمارے بھائی ہیں، ہم بھی ان کے بھائی ہیں۔ ان ظالموں کو بتا دو، اے ظالموں، وہ عقیدہ تمہارا ہے کہ یزیدی ہمارے بھائی ہیں، لیکن ہمارا عقیدہ خدا کے قرآن کے مطابق ہے یا نبی کے فرمان کے مطابق ہے۔ قیامت آ سکتی ہے، ہمارے نبی کے بعد دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ علماء دیوبند کے پیشوا مولانا قاسم نانوتوی نے لکھا تھا، اگر خدا چاہے بیت قلم جنبش ہزاروں محمد پیدا فرما۔ سنیوں کا شعر اٹھا، مولانا فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ، آپ نے فرمایا کہ اے دیوبندیو، تمہارا عقیدہ ہے رب ہزاروں محمد بنا سکتا ہے، لیکن ہم غلاموں کا عقیدہ ہے خدا دوسرا محمد بھی نہیں بنا سکتا۔ اس نے کہا مولانا آپ تو خدا کی قدرت کے معذلہ منکر، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اللہ ہر چیز پر قادر ہے تو کیا دوسرا محمد بنانے پر قادر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا مولانا ذرا شیء کا معنی کرو۔ اس نے کہا شیء کا معنی ہے ای الموجود، جو چیز موجود ہو اسے شے کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ذرا یہ بتاؤ اللہ بغیر جسم و جان کے موجود ہے؟ کہا ہے۔ آپ نے فرمایا شیء کا اطلاق اللہ کی ذات پر بھی آ رہا ہے۔ اگر تم کہتے ہو اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تو بتاؤ کیا خدا دوسرا خدا بنانے پر بھی قادر ہے؟ توجہ عقیدے کی بات ہے۔ علماء دیوبند کا پیشوا مولوی نانوتوی خاموش ہو گیا۔ آپ نے دوسرا سوال فرمایا، فرمایا اگر رب دوسرا محمد بنائے کیا اسے ختم نبوت کا تاج پہنائے گا؟ وہ خاموش۔ آپ نے فرمایا کہ اگر خدا دوسرا محمد بنائے اسے ختم نبوت کا تاج نہ پہنائے وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ اگر خدا دوسرا محمد بناتا ہے اسے ختم نبوت کا تاج پہناتا ہے، ختم نبوت کا تاج اپنے محمد کو پہنا چکا ہے، اگر کسی اور کو پہناتا ہے ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، خدا کا قرآن جھوٹا ہوتا ہے، لہذا خدا کا قرآن جھوٹا ہو نہیں سکتا اور خدا دوسرا محمد بنا نہیں سکتا۔ مسلمانوں اس نبی کی عزت پر لوگ حملے کرتے مگر ہم ہیں بیٹھے ہوئے ہیں کہ وہی مرد کلندر مولانا خادم حسین رضوی صاحب جس نے یہی کہا ہے اگر ہمارے گھر کے بچوں کی زبان پر بھی صدا ہو تو لبیک یا رسول اللہ کی صدا۔ اس قادیانی مرزا غلام احمد قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تھا کوئی مولوی نہیں اٹھا تھا۔ آج جو ختم نبوت کے پہرے دان بن کر پھر رہے ہیں کہتے ہم بھی ختم نبوت کے پہرے دار ہیں۔ ان سے پوچھو آج جب اسمبلی کے اندر یہ قانون توڑا گیا، مولوی جسا بھی موجود تھا، سارے مولوی موجود تھے، ان سے پوچھو تم کہاں گئے؟ اگر آج بھی اٹھے سنی علماء اٹھے، جب قادیانی کے دور کے اندر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اس وقت بھی جو اٹھا تھا سنیوں کا شیر مولانا شاہ احمد نورانی اٹھا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا
ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا. آپ نے کہا تھا کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب اگر تم اس کو نبی مانتے ہو, اگر اس کے کفر میں تم شک کرتے ہو, من شک فی کفرہی فی عذابہی فقد کفر, اگر تم ان کے کفر میں شک کرو گے یا ان کے عذاب میں شک کرو گے تم خود کافر ہو جاؤ گے. لہذا حکومت تمہاری ہے. آج میں تم سے لکھوانا چاہتا ہوں, مسلمان کی تعریف کو شامل کرو. مسلمان وہ ہوگا جو خدا کو بھی ایک مانے اور مصطفیٰ کی نبوت کا بھی اقرار کرے. اس وقت مولانا شاہ احمد نورانی صاحب نے مسلمان کی تاریخ لکھوائی تھی. آج اس یزیدی حکومت نے وہ تاریخ کو کاٹنے کی کوشش کی, لیکن جس مقام میں مصطفیٰ کے غلام زندہ ہوں, مصطفیٰ کی عزت پر کوئی حملہ کر نہیں سکتا. جتنی ایڑی چوٹی کا زور لگائیں, خدا مصطفیٰ کی عزت کا محافظ ہے, خدا مصطفیٰ کی عظمت کا محافظ ہے. یہ ملک کسی کا نہیں ہے, یہ ملک بھی خدا کا ہے, یہ زمین بھی خدا کی ہے, یہ آسمان بھی خدا کا ہے, سارا کچھ خدا کا ہے. جب نظام خدا کا ہے, یہ کتے کہیں ہم اپنا نظام چلائیں گے, ہم اپنی حکومت چلائیں گے, ہم اپنی صدارت چلائیں گے, ہم اپنی وزارت چلائیں گے. اللہ بھی فرماتا ہے تم صدارت چلا نہیں سکتے, تم وزارت چلا نہیں سکتے, تم حکومت کر نہیں سکتے, تم سرانت کر نہیں سکتے. اگر اس ملک میں صدارت کریں گے, اس ملک میں وزارت کریں گے, مصطفیٰ کے غلام لبیک یا رسول اللہ کہنے والے کریں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان الرسالۃ والنبوۃ قد انقطعت لا نبی بعدی ولا رسول بعدی. فرمایا کہ لوگوں, نبوت و رسالت منقطع ہو چکی ہے, ختم ہو چکی ہے. میرے بعد نہ کوئی نبی آ سکتا ہے, نہ کوئی رسول آ سکتا ہے. دجالون ثلاثون وکذابون, فرمایا کہ 30 دجال آئیں گے اور جھوٹے ہوں گے. ان دجالوں میں سے یہ مرزا غلام احمد قادیانی ایک دجال. جب اس بغیرت نے نبوت کا اعلان کیا تھا, دعویٰ کیا تھا, کلندر گولڑا اٹھے تھے, پیر مہر علی شاہ اٹھے تھے. آپ نے فرمایا تھا کہ اے غلام احمد قادیانی, تو نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے, ذرا میرے سامنے آ تو صحیح, مجھے اپنا مکھڑا دکھا تو صحیح, میں دیکھ لوں گا کہ تو نبی ہے یا نہیں ہے. جب مرزا غلام احمد قادیانی کو غلام احمد نہیں کہنا, غلام احمد کہنا ہے. اگر غلام احمد ہوتا کبھی نبوت کا دعویٰ نہ کرتا. غلام احمد کے ہم ہیں. آپ نے فرمایا تھا ذرا میرے سامنے آ. وہ سامنے نہ آیا. اس نے ادھر بیٹھ کر کہا تھا اس پیر کو کہو اگر میرے ساتھ بات کرنا چاہتا ہے, میرے ساتھ مناظرہ کرنا چاہتا ہے, میرے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہے, وہ بھی عربی کے اندر تفسیر لکھے, میں بھی عربی کے اندر تفسیر لکھوں گا. وہ اپنی تفسیر چیک کروائے, میں اپنی تفسیر چیک کرواؤں گا. پیر مہر علی شاہ نے فرمایا تھا جاؤ اس کتے کو جا کر کہہ دو تم لکھنے کی بات کرتے ہو, تم میرے سامنے آؤ, تم بھی اپنا کاپی قلم میز پر رکھو, میں بھی اپنا کاپی قلم میز پر رکھتا ہوں. اگر تو نبی ہے تو آرڈر دے, مگر میں نبی نہیں ہوں, نبی کے غلاموں کے غلاموں کو بھی غلام ہوں. تو بھی کاپی قلم کو آرڈر دے, تیری کاپی قلم نہیں چلے گی. لیکن جب مہر علی شاہ بولے گا, جب مہر علی شاہ بولے گا, مصطفیٰ کے در کا گدا بولے گا, قلم خود بخود لکھنا شروع کر دے گا. وہ پیر مہر علی شاہ
اس بات پر بھی نہ آیا۔ پیر مہر علی شاہ نے فرمایا تھا کہ اے مرزا غلام احمد قادیانی، فقط تو میرے سامنے آ تو صحیح، میرے سامنے بات تو کر۔ تو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، میں مصطفیٰ کے غلاموں کا غلام ہوں۔ جب وہ مرزا غلام احمد قادیانی سامنے نہ آیا، آپ نے فرمایا کہ اس کی قسمت اچھی تھی، میرے سامنے نہیں آیا۔ غلاموں نے عرض کی سونیا اگر آ جاتا تو کیا ہوتا؟ فرمایا اگر آ جاتا یا تو مان جاتا یا تو مر جاتا، لیکن اس کے اندر کہاں جرأت مصطفیٰ کے غلام کے سامنے آئے۔ اس وقت بھی پیر مہر علی شاہ سنیوں کا بادشاہ تھا، سنیوں کا امیر تھا۔ آج اگر یہ یزیدی حکومت کوئی دیوبندی ہو، کوئی اہل حدیث ہو، کوئی شیعہ ہو، کوئی خارجی ہو،